متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا، متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا، فرقہ بندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا۔ ہم نے انگریزوں سے یہ دیش بچایا، لیکن لیکن ظالموں سے یہ دیش بچانا ہوگا، ظالموں سے یہ دیش بچانا ہوگا۔ اے وطن تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں۔ تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلمان صرف قربانی میں ہے، صرف قربانی میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہر طرف سے آپ کو آزادی کی مبارکبادی دی جا رہی ہے، آپ کو دیش بھکتی ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصلی دیش بھکتی وہ ہے جہاں ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی وہ ہے جہاں ایک سرکاری ملازمین رشوت لیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل کر یہ دیش کا پریم کا پرچار کرے۔ مگر میں یہاں ایک چیز کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اس آزادی کے موقع پر سب کو یاد کیا جاتا ہے، مگر مسلم مجاہدین آزادی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا، ان کو یاد تک نہیں کیا جاتا۔ ہم آزاد ضرور ہیں، مگر ہمارے ذہن کسی ایک ذہنیت کے غلام بن چکے ہیں۔ جب 15 اگست قریب آتا ہے، یوم آزادی قریب آتی ہے، چاہے اخبارات ہو، چاہے رسالے ہو، چاہے میڈیا ہو، جان بوجھ کر کسی ایک جماعت کے مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے جذبہ حب الوطنی، ان کے مجاہدانہ کردار، ان کی ہمت اور جگر کی باتیں کی جاتی ہے، سب کی باتیں کی جاتی ہے، مگر مسلمانوں کا ذکر غائب کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان مجاہدین آزادی کے کارناموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ کی پھانسی کی تو بات کی جاتی ہے، مگر شہید اشفاق اللہ خان کو بلایا جاتا ہے۔ جنگ آزادی میں مراٹھوں کی تو بات کی جاتی ہے، مگر شیر ہند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جن کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی تاریخ ادھوری ہے۔ لوگوں کو مہاتما گاندھی اور نہرو تو یاد آ جاتے ہیں، مگر مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبید اللہ سندھی یاد نہیں آتے۔ لوگوں کو سردار پٹیل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی تو یاد آتی ہے، مگر بیگم حضرت محل، بیگم زینت محل، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی قربانیاں یاد نہیں آتی۔ لوگوں کو رام پرساد بسمل، سکھ دیو راج گرو، چندر شیکھر آزاد کی قربانیاں تو یاد آتی ہیں، مگر علامہ ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، خان سید غفار خان کو یاد نہیں آتا ہے۔ دوستو، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی زمین کو پیاس بجھائی، پھانسی پر چڑھ کر کے پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، آج انہیں دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم، جس ہندوستان کے آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید نے اپنے جان تک دے دی۔
ارے انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کے آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے توپوں کو نشانہ بنے، جس ہندوستان کے آزادی کے لیے شیخ الہند شیخ الاسلام کالا پانی گئے، جس ہندوستان کے آزادی کے لیے 51,000 علماء کرام کو جلا دیا گیا، جس ہندوستان کے آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس میں ہمارے علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکائی گئی۔ آج اس کے باوجود ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آزادی اگر اسی کا نام ہے تو ہم ایسے آزادی کے محتاج نہیں ہیں، ہم ایسے آزادی کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ہم ایسے آزادی کو لات مارتے ہیں، کل بھی لات مارے تھے، آج بھی لات مارتے ہیں اور آئندہ کل بھی لات مارتے رہیں گے۔ ملا نہیں وطن ہندوستان ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن ہندوستان ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تب یہ چراغ جلا۔ میرے دوستو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کا ایک لمحہ غلامی کے 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک آزاد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب آپس میں مل جل کر رہیں، پڑھ لکھ کر ہم وہ کام کریں جو ملک کے لیے نام روشن ہو۔ اگر ہم ہرگز ایسا کام نہ کریں جو نفرت، عداوت، دشمنی، سستی سے دیش کے آزادی کو پھر سے ہم ہاتھ سے کھو نہ پائیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں، ہم اس آزادی کو ہر قیمت پر باقی رکھیں گے، دیش میں پیار کو پھیلائیں گے، محبت کو پھیلائیں گے اور ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، بہترین طریقے پر ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ اخلاق سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ اخلاق سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ جے ہند، جے کرناٹک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک و شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ کے لیے جزا خیر عطا فرمائے، آپ کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔